سوچتا بہت ہوں مگر عمل نہیں کرتا. جیسے حج ورزش کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں. مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو. جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ, یہ میں نے کرنا ہے, اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا آپ نے فیوچر میں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ اٹرم پٹرم جو کڑپڑاتا ہے نا لکھ دو اس پہ. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ, ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے, اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں, کون سے, یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے, وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا, سلیمان احمد صاحب کے آج کل جو, وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی, وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں, آج کل نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ, LENDER, تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے, کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا, ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اتنا وزن بڑھ جائے گا, تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے, اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے, صبح بہت سستی ہوتی ہے, صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا, فائدے مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی, عصر کے بعد کر لوں گا. اچھا, شیطان پھر یہاں کے کہتا ہے عصر کے بعد بھی, کیونکہ پوستی پنا ماشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کو پتا ہے. آپ نے ڈائری میں لکھ دیا بھائی صبح ہمت نہیں ہوتی, عصر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے, عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی. پھر آپ عصر کے بعد کہو گے اس سے بہتر ایک سموسہ کھا لو, چائے پی لو. تو آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار عصر کے بعد بھی نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو وہاں جا کے دوڑو گے پارک میں, تو یار ایسا کرو, دوڑیں گے نہیں, پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ, یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو, کل واکنگ کروں گا. خالی جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو آپ پھر کیا ہوگا پتا ہے, پھر آپ ابے 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار, اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے, کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یار, 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا, ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا, بولو. میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے, میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا بعض دفعہ, بھائی یار سستی ہو رہی ہے. جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا, جاگر پہن کے, گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے یار, سستی, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ ویسی سستی. انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے, شوز پہن لو بس آپ, اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن اب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار, کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے, لیکن جب جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے, بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں, اور اسپیڈ بریکر بنا لیا نا بہت سارے یہاں پہ, تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو, تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا میں جم گیا, میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پولی کھینچ کے آ جاؤں گا میں, آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ, آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی, میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا, تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. تو بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے, آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, بہت ٹینشن ہے, حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے, فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے, تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا, واش روم جاؤں گا, پھر وضو کروں گا, پھر مسجد جاؤں گا, پھر 2 سنتیں پڑھوں گا, پھر 2 فرض پڑھوں گا, پتہ نہیں امام صاحب کتنی لمبی نماز. ایسے ہمت نہیں ہوگی. جو بے نمازی ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ کی رات کو آنکھ کھلی, آپ کو شیطان ٹوپی کرائے گا, ابے اتنا نیک بن گیا تو اس سردی میں تو جائے گا یار, وضو کرے گا, پھر یہ وہ, ابے چھوڑ یار. تو شیطان کو آپ ٹوپی کراؤ. آپ شیطان کو بولو میں اس ٹائم پہ بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤں گا, اس سے زیادہ میں کچھ بھی
मैं एक दफा बैठूंगा, 5 मिनट बैठ के दोबारा लेट जाऊंगा। तो जब 5 मिनट बैठ जाओगे फिर शैतान कहता है लेट जा ना तूने तो 5 मिनट का बोला था। तो आपने शैतान को टोपी करानी है, आपने शैतान को बोलना है, उर्दू में बात करो शैतान से। शैतान को आपने बोलना है कि यार जब उठ ही गया हूं तो वॉशरूम जाने में क्या जा रहा है, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स हो जाऊंगा। आमतौर पर सुबह वक्त थोड़ी बहुत पेशाब की हाजत हर एक को होती है आमतौर पर, नहीं तो यार जा रहा हूं वॉशरूम को नलके का हाथ लगा के आ जाऊंगा। तो आप एक दफा वॉशरूम से फारिग होके आ जाओ। फिर शैतान कहे लेट जाना, तो अगर मैं लेट रहा हूं सिर्फ वुजू करूंगा, वुजू करके लेट जाऊंगा बस, और कुछ नहीं करना मैंने। मैं आपको यकीन से कहूं आप सिर्फ वुजू करो, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश। बोलोगे यार वुजू भी एकदम, शैतान मायूस होने लगता है। शैतान बोलता है भाई इतनी टोपियां मुझे आज तक किसी ने नहीं कराई हैं, कहीं और जाके दाल गलाओ, ये बंदा बहुत ढीठ है। आप जब वुजू कर लोगे ना फ्रेश हो जाता है आदमी। हदीस में आता है 3 गिरे शैतान लगा देता है, तो वुजू के बाद तीसरी गिरा भी खुल जाती है, फ्रेश हो जाता है। फिर आदमी आता है और शुक्र अदा करता है यार कितना अच्छा काम मैंने किया, जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी अच्छे काम से दिन की इब्तिदा की है। तो ये खूब याद रखो, कम हिम्मती का इलाज ये है कि काम स्टार्ट कर दो आप। और जिनकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना, उनका भी यही उसूल है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप मेज कुर्सी लेके किताब लेके बैठ जाओ बस। अब बोलो कि किताब को एक दफा खोलूंगा बंद करके वापस चला जाऊंगा। मैं यकीन से कहता हूं जब आप बैठ जाते हो ना, किताब खोल देते हो और करीब की नजर कमजोर है तो चश्मा भी लगा लेते हो, तो बस आधे से ज्यादा काम हो गया। तो ये जो सोचता है ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं यूं कर लूंगा, इतना नहीं। हम लोग बहुत सुस्त लोग हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप प्लान बड़े बनाओ, लेकिन उसकी जो काम की इब्तिदा होगी ना वो इसी से होगी। जॉगिंग नहीं होती वॉकिंग कर लो, वॉकिंग नहीं होती पार्क के गेट को हाथ लगा के वापस आ जाया करो रोजाना, लेकिन इसको पाबंदी करो। फिर ये भी नहीं होता तो थोड़ा सा गली में यूं थोड़ा सा निकले, पार्क की तरफ जाके वापस आ गए। ये भी नहीं होता तो शर्म से डूब के मर जाओ। फिर आप छोड़ दो कि आप दुनिया में कुछ करोगे, सही है ना। फिर बेहतर है चुल्लू में पानी लो और डूब के मर जाओ उसमें, क्योंकि इतने सुस्त होते हैं ना। वही मुझे याद आता है, एक बच्चा बड़ा सुस्त था। अब्बा बेजार आ गए यार, कमबख्त कोई काम करता ही नहीं है। तो अब्बा एक मशीन ले आए। अब्बा ने कहा बेटा मैंने तेरे काम आसान कर दिए, बटन दबाएगा जो काम कहेगा वो हो जाएगा। बटन दबा दिया रोटी आ जाएगी, बटन दबा दिया कपड़े आ जाएंगे। वो बच्चा कहता अब्बा बटन कौन दबाएगा, बटन दबाने के लिए एक अलग मशीन लेकर आओ।